لَوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. معززین سامعین حضرات، ابھی 4 بج چکے ہیں. 5-10 منٹ تک اس مائی صاحبہ نے جس بچے کی پرورش کی، جنہیں عالم بنایا، جنہیں حافظ بنایا، وہ 1 ہفتہ پہلے زمان صاحب کی نماز جنازہ پر آئے ہیں، چلے گئے ہیں، پھر آ رہے ہیں، سے دور سے رات سے سفر کر کے پہنچنے والے ہیں. تو ابھی وہ پہنچنے والے ہیں، جو ہی وہ پہنچیں گے تو نماز جنازہ ہوگی. تو حاضرین و ناظرین، مرنا تو سب نے مرنا ہے. کوئی بھی دنیا میں آیا، اس نے ایک نہ ایک دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں مائی صاحبہ خوش قسمت ہیں جن کے پیچھے پڑھنے والے عالم بعمل حافظ قرآن ایک نہیں، اس خاندان میں کئی الحمدللہ. یہ پورا علاقہ پنڈی گھیب کا یہ علاقہ جو ہے حفاظ کرام علماء کرام کا گڑھ ہے. اس لیے الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان جنازے میں بھی جید علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات موجود ہیں. تو الحمدللہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا یہ مرحومہ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مائی صاحبہ یا مرحوم یا مرحومہ جو بھی وہ نیک ہوتا ہے، ان کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑے مشہور و معروف روایت آپ نے سنا ہوگا. ایک وہ مئی صاحبہ بھی تھی جس کا کفن چور نے کفن چورایا تھا. کفن اس نے وعدہ کیا تھا، میں مختصراً صرف اشارہ کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا. وعدہ کیا تھا کہ تو نے میرا کفن نہیں چورانا ہے، کفن کے پیسے لے لے. جب نماز جنازہ کا وقت ہوا، اس نے بھی نماز جنازہ پڑھا کہ دیکھوں اس کی قبر کہاں ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد رات کو قبر کو کھودا. قبر کھودنے کے بعد جب کفن کو ہاتھ لگایا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں. اس اللہ والی نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا جنتی کا کفن چورا رہا ہے. اس چور نے عرض کیا، مائی صاحبہ میں نے تو ساری زندگی کفن چرائے ہیں، تو تو جنتی ہے، میں کیسے جنتی بن گیا؟ اس مائی صاحبہ نے عرض کی، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کی تھی، یا الہ العالمین جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اگرچہ تو نماز جنازہ پڑھنے میں تمہاری نیت میں فطور نہ، نیت درست نہیں تھی، لیکن رب ذوالجلال نے میری دعا کو قبول کیا، تجھے بھی جنت کا پروانہ دے دیا ہے، تو بھی جنتی ہے. تو حاضرین و ناظرین، انسان کا کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی انسان کو مقبول ہے، کون سی جو ہے نیکی مردود ہے، کون سا چھوٹا سا عمل رب کو مقبول ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت وہ بڑی تفصیلیں لکھی، لیکن جب ایک خواب میں عالم دیکھا کہ کیا دیکھتے ہیں، جنت کا قیامت کا منظر ہے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فخر الدین رازی تو نے کتابیں لکھ دی ہیں، تہجد پڑھے ہیں، سب کچھ سارے اعمال کیے ہیں، لیکن آئے فخر الدین رازی مجھے تیری ایک ادا پسند آ گئی ہے. فرمایا تو تفسیر کبیر لکھ رہا تھا، تفسیر کبیر لکھتے ہوئے، اب تو کمپیوٹر کا دور ہے نا، قلم تیری سیاہی پر جس سے تو لکھ رہا تھا تفسیر کبیر، مکھی بیٹھ گئی. تو نے قلم کو روک لیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو نے میری مخلوق مکھی پر رحم کیا. اے فخر الدین رازی میں نے تجھ پر رحم کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو حاضرین و ناظرین، ہمیں چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لینا نہیں چاہیے. چھوٹے گناہ پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، اور چھوٹی نیکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش سکتا ہے. تو حاضرین و ناظرین، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنی چاہیے، اپنی زندگی یاد خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
او کما قال علی تحیت و ثنا، سرکار نے تو فرمایا تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین سے، اولاد سے، تمام کائنات سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے ویسے نہیں فرما دیا۔ تو حاضرین و ناظرین، اپنے دلوں میں یاد خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بساؤ، اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساری چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ دفنانے والے اس کے عزیز و اقارب وہ بھی آتے ہیں تو قبر تک آتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں سرکار نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی باقی رہتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے تاجدار مدینہ سے، یہ حدیث میں نے اپنی کتاب پیغام مصطفیٰ میں بھی نقل کی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعمال منقطع کر دی جاتے ہیں، فرمایا تین اعمال، ایک صدقہ جاریہ، فرمایا کوئی کنواں بنا گیا، کوئی روڈ بنا گیا، کوئی رفائی کام کر کے چلا گیا، کوئی قبرستان کے لیے جگہ وقف کر کے چلا گیا، کوئی مسجد کے لیے، کوئی مدرسے کے لیے جگہ وقف کر، یہ سارے رفائی کام ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، یعنی اپنی اولاد کو عالم بنا گیا، حافظ بنا گیا، وہ آگے پڑھائے گی، وہ آگے پڑھائے گی، اس کو صدقہ جاریہ، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ مرحوما نے، الحمدللہ العزیز خطیب اہل سنت علامہ حافظ جاوید اقبال رضوی صاحب کے والد صاحب نے، والدہ صاحبہ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، پھر آگے ان کے شاگرد ہیں۔ باقی اس خاندان میں الحمدللہ العزیز میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بہت بڑے صدقہ جاریہ ہیں۔ اور تیسری چیز سرکار نے کیا فرمایا، او والد صالح یدعو لہ، فرمایا تیسری چیز نیک اور صالح اولاد جو مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتی رہے۔ ہمیں مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ تو بالخصوص والدین کی قبروں پر ہمیں جمعے کے دن جانا چاہیے۔ جمعے کے دن بڑی فضیلت آئی ہے، جو جمعے کے دن والدین کی قبر پر جاتا ہے تو ہمیں اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، بزرگوں کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، موت ہر کے پاس آنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں موت آتی ہے تو کسی کے پاس آتی ہے تو اجازت بھی طلب نہیں کرتی، لیکن کسی کے پاس آتی ہے تو اجازت طلب کرتی ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، موت الگ چیز ہے، اسرائیل الگ چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا تو اسرائیل ایک فرشتہ ہے، جب موت کو پیدا کیا تھا تو موت نے اپنا تعارف کرایا، میں وہ موت ہوں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہوں، بہن کو بہن سے جدا کر دیتی ہوں، فرمایا میں وہ موت ہوں جو تمہاری آپس میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ موت نے ایک زوردار چیخ ماری نا، تمام کے تمام فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک فرشتے بے ہوش رہے۔ 1000 سال کے بعد جب فرشتوں کو ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں اسرائیل کے یہ ڈیوٹی لگا دی، اے اسرائیل تو موت کو اپنے قبضے میں کر لے۔ اسرائیل نے موت کو اپنے قبضے میں کیا تو اسرائیل الگ ہے، موت الگ ہے، موت کو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسرائیل کو اتنی طاقت دے دی ہے۔ اب تو الیکٹرانک کا دور ہے، مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا کیا عالم ہوگا؟ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں تو مادیت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص ایک جگہ بول رہا ہے، ایک جگہ تقریر کر رہا ہے، اس کی تصویر بھی ہر گھر میں بلکہ ہر شخص کے پاس موجود ہے، ہر شخص کے پاس وہ سن بھی رہا ہے۔ اتنی مادیت سائنس ترقی کر گئی ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ اسرائیل ایک وقت میں کتنے لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت میں قبر میں آتے ہیں، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پوچھا جاتا ہے، 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے، ما کنت تقول، ماضی استمراری ہے، ما کنت جب کانا مضارع پر لگتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اس عظیم ہستی کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ جو حضور کا محب ہوگا، حضور کا عاشق ہوگا، فرمایا کہ یہ تو وہی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام سنتا تھا تو میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا کرتا تھا۔ یہ وہی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس آقا انعامدار الحمدللہ گاڑی آ گئی ہے، خطیب اہل سنت علامہ جاوید اقبال رضوی صاحب جس مائی صاحبہ نے جنہیں حافظ قرآن بنایا، عالم بعمل بنایا، وہ الحمدللہ ان کے صاحبزادے آ گئے ہیں۔
تو الحمدللہ العزیز ابھی نماز جنازہ الحمدللہ یہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ پر لیٹ ہوتے ہیں، جنازے بڑے وقت پر ہوتے ہیں، تو کوشش کی جائے تو ہر چیز ہماری